أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کا دین یہ دین اسلام، یہ دین برحق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی اللہ کا دین ہے اور وہی اللہ کو قبول ہے۔ دین اسلام کے سوا جتنے دین، جتنے دھرم اور مذاہب ہیں، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو یہ موقف بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ جب وہ اس موقف کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اللہ کا دین یہ آسمانی ہے، اللہ کے دین کی ساری تفصیلات سب اللہ کی طرف سے اور اس کی مرضی سے ہیں۔ دین کی حیثیت سے اگر کوئی چیز سماج میں موجود ہو، وہ اللہ کے دین اور اللہ کی ہدایت کے خلاف ہو تو وہ باطل ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی ادیان اور جتنے بھی مذاہب اور ان کی جتنی بھی آیات اور ان کے جتنی بھی تہوار اور ان کے جتنے بھی اعتقادات اور تصورات ہیں، وہ سب باطل ہیں۔ یہ ایمان رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ وہ لڑک جائے گا، وہ مائل ہو جائے گا، وہ اثر قبول کر لے گا، وہ ہمدرد ہو جائے گا۔ کسی باطل کے ساتھ ہمدردی نہیں ہو سکتی، کسی باطل دین کے ساتھ ہمدردی نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی بھی باطل دین کے تعلق سے دین اسلام کے خلاف جتنے دین ہیں ان کے تعلق سے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب باطل ہیں۔ اور جب باطل ہیں سارے ادیان، سارے دھرم، سارے ان کے تہوار جو ان کے مذہب اور ان کے عقیدے کے نمائندہ ہوتے ہیں، وہ ان کے یہاں عید جو ہے، جیسے ہمارے یہاں عید عبادت ہے، ایسے اہل باطل کے ہاں بھی ان کے تہوار عبادت ہیں۔ وہ عبادت کی طرح انجام دیتے ہیں، وہ اپنے مذہب کی پہچان کے ساتھ اس کو مناتے ہیں۔ یہ بات بہت واضح ہے، ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت کے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے اپنے اپنے تہوار ہیں، الگ الگ ان کا اپنا کلچر ہے، جو ان کی مذہبی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، ان کو مذہب کی حیثیت سے وہ مناتے ہیں۔ دنیا میں آزادی ہے، مذاہب میں آزادی ہے، دین بھی کسی مذہب پر، ہمارا دین اسلام بھی کسی کے مذہب پر یا کسی بھی مذہبی اور دھرم کے ماننے والے پر کوئی زور اور زبردستی کا ماننے والا نہیں، قائل نہیں، کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو دوسری قوموں کے، دوسرے مذاہب کے عقیدے ہیں، طریقے ہیں، ان کی نشانیاں ہیں، ان کے اپنے تہوار ہیں، یہ ان کی مذہبی چیزیں ہیں، ان کی مذہبی چیزیں ہیں۔ وہ ایز عبادت اسے مناتے ہیں، عبادت کی طرح مناتے ہیں۔ تو کسی بھی باطل مذہب کے عمل اور عبادت کو
अच्छा समझना, मुबारकबाद देना, तहनीयत करना और किसी भी तरह उनके अमल में शरीक हो जाना, उनके त्योहारों में, उनकी मतलब बातिल इबादतों के अमल में वहां हिस्सेदार बन जाना दूरी बनाने के बजाय, ये इस्लाम में सख्त नापसंदीदा है, हराम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस तरह फरमाया है, आपने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, आपने फरमाया जो किसी कौम से मुशाबिहत अख्तियार करे उनके मजहब, उनके मजहबी तरीके की बुनियाद पर उन्हीं जैसा करे, तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्हीं में से होगा। बाज रवायतों में आता है कि उन्हीं के साथ उनका हश्र होगा। तो ये देखिए बहुत वाज़ेह चीज है। मान लीजिए आज हमारे मुल्क में बहुत बड़ी मेजॉरिटी गैर मुस्लिमों की, जिन्हें हम बिरादरान वतन कहते हैं, दिवाली का त्योहार मना रही है, बड़े जोशो खरोश से मना रही है। ठीक है, उनका त्योहार है, वो अपने धर्म के मुताबिक जोशो खरोश से त्योहार मनाए ही जाते हैं, वो मना रहे हैं, उनका त्योहार है, उसमें रोशनी का त्योहार है और मालूम नहीं क्या क्या उसके नाम है। तो हमारा उनके त्योहार से हम मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसलिए कि ये उनका मजहबी अमल है, ये उनका मजहबी शियार है और मजहबी जज्बात के साथ उसे मनाते हैं, शौक से मनाते हैं, मजहबी सोच के साथ मनाते हैं, इबादत समझ करके मनाते हैं। अब अगर हमारे घरों में हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियां, माएं अगर अपने बच्चों को रोकने के बजाय, अपने आप को रोकने के बजाय अगर हमारे घरों में भी पटाखे हों, हमारे घरों में भी दिए जलाए जाएं, रोशनी की जाए, तो क्या ये मुशाबिहत नहीं है? उन्हीं जैसा ये अमल नहीं है? अगर हमारे बच्चे हमारे घरों में, मोहल्लों में, हमारी सोसाइटियों में, हमारी गली कूचों में ऐसे ही पटाखे और ऐसे ही रोशनियां और दिए जलाने का काम करें जैसे वो करते हैं, तो आखिर ये मुशाबिहत है कि नहीं है? किसको मुशाबिहत कहा जाता है? ये तो या तो आदमी दुनिया की लालच में लोगों के साथ अपने माने से रवादारी दिखाने में, अपना माना रवादारी ये नहीं है दीन में कि दूसरों के मजहब की तरह, उनके तरीके की तरह हम भी अमल करने लगे, उन्हीं की तरह हम भी करने लगे, उनके त्योहारों पर जैसे वो करते हैं। ये रवादारी नहीं है, ये तो इंतहाई दर्जे की मुदाहिनत है, इंतहाई दर्जे की दीनी पस्ती है, बेसबाती है कि आदमी ऐसे ही करने लगे जैसे गैर करता है, ऐसे ही करने लगे जैसे गैर अपने त्योहार मनाता है और गैरुल्लाह को खुश करने के लिए भक्तियां करता है। तो ये इसलिए जानना जरूरी है, ये वजाहत जरूरी है कि बहुत सारे मसलों में हम अपने कंसेप्ट को, दीन के कंसेप्ट को क्लियरली नहीं समझते, वजाहत के साथ नहीं समझते। और आज दुनिया में बड़ा जोखम का काम है कि किसी बातिल को बातिल कहा जाए और बातिल को खोल खोल करके बयान किया जाए। ये जोखम और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वही लोग अदा करते हैं जो सलफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मौजूद, जहां आप देखिए हैं, वहां कुफार की तादाद बड़ी है, मुशरिकीन की तादाद बड़ी है। मदीना आप आए तो देखिए यहूद और नसारा की तादाद बड़ी है। आपने ये क्लियर किया कि जो गैरों के मजहब की, उनके तरीके की मुशाबिहत अख्तियार करेगा, वैसे ही करेगा जैसे वो करते हैं, तो उसका शुमार उन्हीं में से होगा। और वो तो चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले जैसे पटाखों से गूंजते हैं, रोशनियों से चमकते हैं, ऐसे मुस्लिम मोहल्लों, बिल्डिंगों, सोसाइटियों में भी ऐसे पटाखे दागे जाएं और रोशनियां जलाई जाएं। लेकिन हमारे लिए मसला क्या है? हमारे लिए मसला बहुत खतरनाक है। हमारा दीन किसी भी तरह से बातिल के साथ कोई मेल नहीं कबूल करता। हमारा दिल बातिल और बातिल अदियान के साथ कोई मेल नहीं कबूल करता। वो इसलिए कि हक और बातिल में कोई मेल नहीं हो सकता, कोई मेल नहीं हो सकता।
حق و باطل کے اندر کوئی میل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز باطل ہے اور ایک چیز حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی تو اصل ہدایت ہے، وہی تو ہدایت ہے۔ اس کے بعد اور ہدایت کے بعد جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد کیا ہے؟ حق کے بعد تو گمراہی ہی بچتی ہے۔ تو گمراہی جب ہے حق کے بعد، اسلام کے بعد جتنے بھی ادیان ہیں جب سب گمراہ ہیں، راستے سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، شرک و بدعت میں مبتلا ہو گئے اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔ تو جو کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے ان کے کفریہ عمل اور اعتقاد کی تائید کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، اس میں کوئی مصلحت کے نام پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارا کانٹیکٹ بنا رہا ہے، ہمارے رشتے بنے رہے۔ بہت سارے رشتے بننے کے راستے ہیں ہمارے لیے غیروں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں، بہت بڑی میجارٹی 80% سے بڑی میجارٹی کے بیچ میں ہم رہتے ہیں۔ ہمارا ان سے کانٹیکٹ اور رابطہ بنائے رکھنے کے لیے، ایک نیٹ ورک میں رہنے کے لیے کیا یہ راستہ ہے کہ ہم اپنے دین اور عقیدے کو اس طرح کمزور کر دیں، قربان کر دیں کہ ان کے دین اور عقیدے اور مذہبی روایت اور رسوم اور علامتیں اور نشانیاں جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے ہم ان کی تائید میں کھڑے ہو جائیں، ہم انہی جیسا کرنے لگیں، ہم ان کو ان کے تہواروں پر جو کفر پر مبنی ہیں، باطل پر مبنی ہیں، مبارکباد دینا شروع کر دیں۔ کوئی بھی کرتا ہو، ہم کریں آپ کریں، کسی کا بھی عمل ہو، کسی کے عمل سے کسی چیز کے جواز کی دلیل نہیں ہوتی۔ لوگوں کے عمل سے، لوگوں کے فتوے سے حق باطل کو حق نہیں کیا جا سکتا، باطل کو حق نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ دلیل کس کو نہیں بنایا جا سکتا؟ ہمارے تہوار آتے ہیں، ہمارے تہوار آتے ہیں تو ہمارے تہواروں پر وہ مبارکباد دیتے ہیں۔ ہمارے تہوار پر غیر مسلم برادران وطن ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، تو ہم بدلے میں ان کو مبارکباد دیں، کیوں نہ دیں؟ کیا برائی ہے؟ برائی ہے۔ برائی کیسے ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے تہوار یہ حق ہیں، ہمارے تہوار اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، یہ عبادت کے دن ہیں، ذکر کے دن ہیں، کبریائی کے دن ہیں، اللہ کی توحید کے بیان کرنے کی، اس کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں۔ یہ ہمارے تہوار ہیں۔ اور اسلام میں جو سال میں یہ 2 تہوار آتے ہیں، ان کے مقابل میں یا ان سے ہٹ کر کے جو تہوار ہیں وہ باطل ہیں۔ آپ کو اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو حق، اس کا مبارکباد دینا حق کے دائرے میں آئے گا، اور آپ جب مبارکباد دیں گے، ہم مبارکباد دیں گے تو ہم باطل کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے، اور اس کو اگر سمجھنا ہو تو چھوٹے سے حوالے سے، اشارے سے آپ سمجھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا کہ نہیں آیا تھا مکہ میں، اور ان کی آفر تھی کہ نہیں تھی کہ کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں، اس طرح ہمارا آپ کا تال میل بنا رہے، ہمارا آپ کا رشتہ بنا رہے۔ تو کتنا دو ٹوک اللہ تعالیٰ نے بتایا، کہا کہ انہیں کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا داری کے سارے رشتے ہو سکتے ہیں، آپ ان کی شادیوں پر ان کے بچوں کو مبارکباد دیں، آپ ان کی دعوتوں میں چلے جائیں، وہ بیمار ہیں، مصلحت ہیں تو ان کی عیادت کو چلے جائیں، ان کے ساتھ کاروبار کریں، ان کے ساتھ سیاست کریں، ان کی مدد کریں، ان کے اچھے برے پر آپ کھڑے رہیں، ان کی خوشیوں میں دنیاوی اعتبار سے آپ شریک رہیں، ان کے غم میں آپ ان کی غم گساری کریں، ساری چیزیں آپ کریں غیر مسلموں کے ساتھ۔ لیکن جو اصل بنیاد ہے ہماری اور ان کی امتیاز کی کہ ہم ممتاز رہیں، وہ ممتاز رہیں،
تو ہم اس میں کہیں بھی کسی قسم کی قربت اور کسی قسم کا تال میل اور تشبہ نہیں اختیار کر سکتے. مشابہت تو دور کی بات ہے، ان کی دور سے تائید بھی نہیں کر سکتے. تائید کیا تو کس کی کیا؟ علماء کہتے ہیں تائید کرنا ایسے ہی ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے. کوئی چوری کی تائید کر سکتا ہے، زنا کی تائید کر سکتا ہے، قتل کی تائید کر سکتا ہے. سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ شرک اور کفر اس سے بڑا، ان سے بھی بڑا جرم ہے. تو اس کی تائید کیسے ہو سکتی ہے؟ اور رہی جہاں مصلحت کی، آپ کو عرض کیا کہ مصلحت کی جہاں بات ہے، مصلحت کی جہاں بات ہے وہ یہ کہ دنیا میں مصلحتیں کانٹیکٹ کی جو ہیں، ہماری تعلقات کی جو ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنتوں سے کلیئر ہیں. لینا دینا تھا، بڑے بڑے لین دین ہوتے تھے ان سے، غیروں سے. آپ کی وفات ہوئی تو آپ قرض تھے کسی یہودی کا، یعنی قرض کا لین دین تھا اس وقت تک جب آپ کی وفات ہوئی. اتنی قوت میں اسلامک اسٹیٹ آیا تھا لینا دینا. تو آپ سے کہا کہ سارے رشتے ہو سکتے ہیں، مذہبی بنیادوں کے رشتے نہیں ہو سکتے. مذہبی بنیاد پر تو ہماری پہچان ہے الگ. آپ چھوٹی سی مثال سے سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اگلے سال زندہ رہا، حیات رہی میری، تو میں عاشورہ میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا. معلوم ہو کہ ہم یہود سے الگ ہیں. اور بہت ساری ایک مستقل موضوع ہے یہ کہ اسلام کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ہماری پہچان غیروں سے جیسے اللہ تعالیٰ نے مستقل کی ہے تو وہ مستقل رہنی چاہیے. ہمارے کپڑوں کی پہچان، ہماری شکل و صورت کی پہچان، ایسے ہی ہمارے عبادتوں اور اسی طرح دین کے شاعر کی پہچان بالکل الگ تھلگ ہے اور الگ تھلگ رہنی چاہیے. ایک مسلمان اپنی شکل سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے، اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا، معاملات ہمارے ایسے ہوں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ سماج میں مسلمان ہیں، اپنے چھوٹوں پر نرمی کرنے والے، شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، اپنے بڑوں کا ادب، احترام، تعظیم، وہ بڑے کسی اعتبار سے بھی ہوں، عمر میں بڑے ہوں اور تجربوں میں بڑے ہوں، مال میں بڑے ہوں، منصب میں بڑے ہوں، سیاست میں بڑے ہوں، اور علماء ہو تو علماء کا تو مقام ہی سب سے بڑا ہے. آپ فرماتے ہیں جو ان کو میری ہدایت کے مطابق جو چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب، اپنے علماء کا حق نہ جانے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. میری امتی کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس پر نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں جو کاروبار میں دھوکہ دے، من غشنا فلیس منا، آپ نے فرمایا ہمارے طریقے پر نہیں. عبادتوں میں تو خاص طور پر عبادت، یہ تو معاملات کی بات ہے. عبادت میں تو قطعاً کسی بھی طرح سے کوئی بھی تال میل کے قریب بھی جانے کی گنجائش نہیں. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، آپ نے سنا ہوگا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب منع کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب ان کے تہوار کے دن ہوتے ہیں، ان کے عبادت خانوں میں میلے لگے رہتے ہیں، اس وقت اللہ کا غضب ہوتا ہے ان پر، اللہ تعالیٰ کا غضب اترتا ہے ان کے اوپر. خبردار قریب مت جانا، دوری بنائے رکھو. ان کے مذہبی عمل اور مذہبی ایکٹیویٹیز سے دوری بنائے رکھو. ان کا اپنا مذہب ہے. ہمیں تو آج یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے مذہب میں کوئی روڑا بن سکتے ہیں. یہ تو جھوٹا پروپگنڈا ہوگا، یا ہمارا کوئی پاگل بھائی اور بچہ ہوگا. ملک میں جن کے پاس پاور ہے، اقتدار ہے، اتنی بڑی میجارٹی ہے، ان کو اپنے مذہب پر چلنے اور ان کو اپنے مذہب کی بالادستی کے لیے کام کرنے میں رکاوٹ کون ہے؟ مشکل تو ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے کہ ہم اپنے مذہب اور وہ سچے مذہب اور حق مذہب پر، اللہ کے آسمانی مذہب پر کیسے باقی رہ پائیں گے.
کمزور ہو کر کے تعداد میں، ہر طرح کی قوتوں میں کمزور ہو کر کے ہم کیسے اپنا مذہب بچا پائیں گے؟ ہمیں تو اپنی شناخت اور اپنے مذہب کو بچائے رکھنے کے لیے جو دنیا کا ہر قانون، ہمارا اپنا ملک کا دستور بھی ہمیں اجازت دیتا ہے، تو ہمارے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مذہب کی اصل اس بنیاد کو بھی سمجھیں کہ ہم کسی اور مذہب کے تائید میں تو سوال ہی نہیں ہے کہ ایک لفظ بول سکیں اور دل میں ادنا جگہ دے سکیں، کیونکہ ہمارا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک دین کے سوا سارے دین اور ان کے مذاہب، ان کے عقیدے، ان کے طریقے کو باطل نہ سمجھے۔ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ دخل الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور لا الہ الا اللہ توحید کے بعد اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے اگر اس کا انکار نہیں کیا، اس کا باطل ہونا، اس پر ایمان نہیں رکھا، پھر اس کا انکار نہیں کیا دل اور زبان سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ معتبر ایمان کب ہوگا؟ اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ کے دین کے سوا سارے ادیان اور سارے معبودوں اور طاغوت کی عبادتوں کا جب تک انکار نہ کرے تو جنتی ہوگا۔ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے، ہمارے لیے یہ عام بات ہو گئی۔ ہماری مصلحتیں عجیب الگ ہیں۔ آپ سے بتایا سارے رشتے ہم رکھیں نا، اور کہاں ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم تو ہمیشہ ڈھونڈتے ہیں کہ بڑوں کی میجارٹی کی، پاور والوں کی، ہاں کیسے ہم کے نیٹ ورک میں اور کانٹیکٹ میں اور رشتے میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم تو ڈھونڈتے ہی ہیں، ڈھونڈیں دنیا کے حساب سے، لیکن دھرم اور مذہب کے حساب سے ایک لفظ بھی تائید کرتا ہے آدمی تو کفر اور شرک اور حرام کام تک میں کہیں نہ کہیں کسی کیٹیگری میں جا کر کے مبتلا ہو جائے گا۔ ضرورت کیا ہے ہمیں ہندوستان میں یہ کہنے کے لیے اپنے وطن بھارت میں کہ لوگ ہماری عیدوں پر مبارکباد دیتے ہیں؟ آپ سے کہا وہ مبارکباد دیتے ہیں، وہ تو ایک نہیں معلوم نہیں کتنے معبودوں کی بھکتی کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ سب صحیح، ہم بھی صحیح، تم بھی صحیح، سب صحیح والا جو انداز ہے ان کے ہاں کیا ہے جہاں کروڑوں کی عبادت ہوتی ہے؟ لیکن ہمارے لیے تو حق ایک ہے، ہمارے لیے تو حق ایک ہے، ہمارے لیے تو یہ ایمان ضروری ہے کہ 73 فرقوں میں ایک فرقہ ہی جنت میں جائے گا، وہی جہنم سے بچ پائے گا۔ تو اس کا معنی تو ہم اپنے امت محمدیہ کے سلسلے میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور جو باطل مذہب و طریقے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بہت صاف کہا گیا ہے۔ اور اپنے ملک میں ہمیں کوئی الجھن نہیں، الجھن بھی ہو تو الجھن ہی تو امتحان ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ امتحان تو یہی ہے کہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ہر باطل مذہب، ان کے طریقے، ان کی عبادت، ان کے تہواروں کا اور ان کے رنگ کا انکار کرتا ہے، کیوں؟ وہ اسلام کے مقابل ہیں، اسلام کے خلاف ہیں۔ ہم ان کے خلاف انسلٹ نہیں کر سکتے، کوئی ایکشن نہیں کر سکتے، کچھ برائی کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن جو چیز ہے وہ یہ کہ وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ اب غلط کی ہم تائید کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صحیح کی تائید کرو، ٹھیک ہے، ہم صحیح پر ہیں، آپ تائید کرتے ہو، لیکن اس کے بدلے میں ہم آپ کی تائید کریں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ غلط ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی دنیا داری ہو سکتی ہے، کوئی سیاست بازی ہو سکتی ہے، لیکن دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے بہت کنسپٹ کلیئر رکھنے کی ضرورت ہے، بہت کنسپٹ۔ اور ہمارے اپنے وطن میں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے اپنے وطن میں ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ سلف میں ہر چیز کی دلیل موجود ہے۔ سلف میں بعض کا قول ہے، کہتے ہیں جب کسی بھی غیر مسلم کا کوئی تہوار آتا ہے تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض سلف کہتے ہیں
وہ اپنے معبودوں، اپنے میلوں اور اپنی عبادت گاہوں میں اپنا تہوار مناتے ہیں، ہم مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں کہ کہیں ہم کسی طرح ان کے باطل عقیدے اور مذہب اور تہوار میں قریب نہ ہونے پائیں۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ ہمارے لیے کون سی مشکل ہے؟ ہمارے اس ملک میں کیا سمجھانا مشکل ہے؟ ہمارے ملک میں ایک اتنا بڑا پاور رکھنے والا ایک غیر مسلموں کا، ہندوؤں کا یا ہندو جین کا ہے، ان کا ایک کتنا بڑا طبقہ ہے جو اتنا قوی اور پاورفل ہے۔ آپ مٹھائی کا انکار نہیں کر سکتے، تو آپ تو یہ دیکھیے کہ کیا آپ کی طرف سے گوشت کا ہدیہ ایسے لوگوں کو قبول کر سکتے ہیں؟ سننا بھی قبول نہیں کریں گے۔ ان کو اپنے مذہب کے ساتھ چلنے کا حق ہے، آزادی ہے، جبکہ آپ کی عبادت اور قربانی حق ہے، اور ان کا عبادت اور ان کی پوجا پاٹ کر کے مٹھائیاں بانٹنا یہ باطل ہے۔ آپ کے ملک میں کتنی مثالیں ہیں؟ کیا ہمارے بچے یا ہمارے گھروں میں پٹاخے اور دیے جلائے جائیں ان کی تائید میں، قربت میں؟ کیا وہ قربانیاں کرتے ہیں آپ کی تائید میں؟ اور کریں بھی تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ اسلام کا ایک بہت بڑا بنیادی تقاضا ہے، اس کی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو اصحاب الجحیم ہیں، جو جہنم کے راستے پر چلتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ دین اور اسلام کی راہ کے سوا جو راستہ ہے وہ جہنم کا راستہ، وہ جنت کا راستہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے اسلام کا تقاضا ہے کہ ان کے اس مذہبی عمل میں ہم کسی بھی طرح سے شرکت، مشابہت، تال میل اور تائید نہیں کر سکتے۔ بہت کلیئر کٹ، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ سیاسی اعتبار سے۔ یہ کام وہی کرتا ہے جو اپنا کنسپٹ نہ سمجھتا ہو یا اتنا دنیا دار ہو کہ اس کو دین، اسلام، شعار، اپنی پہچان دنیا کے لیے مٹانے میں کوئی پرواہ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی حفاظت اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ملک میں امن و امان کے ماحول کو تو عام فرما۔ رواداری وہ ہو جو رواداری دین ہمارا سکھاتا ہے۔ رب العالمین اس رواداری کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کو، ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، مردوں اور عورتوں کو، سب کو دین سیکھنے کی، اس کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے دین پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، سلف کے طریقے پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔